محترم بزرگوں، مل کر کے بیٹھنا بھائی دیکھو یہ ضروری ہے. جیسے نماز کے اندر کاندھے سے کاندھا ملانا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر نہیں ملائیں گے تو بھائی درمیان میں ہمارا دشمن شیطان جو ہے وہ آ کر کے کھڑا ہو جائے اور وہ ہمیں وساوس کے اندر مبتلا کرے گا. سمجھے بزرگوں؟ سنت طریقے پر بیٹھنا چاہیے جیسے صحابہ بیٹھا کرتے تھے. یہ محنت جو ہے نا یہ صحابہ والی محنت ہے. تو صحابہ والی محنت ہے تو صحابہ کے طریقے پر پڑھنا چاہیے. نماز جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی قبول نہیں ہوگی. ہم سمجھ رہے ہوں کہ نماز ہو رہی ہے اور واقعی میں نماز نہیں ہو رہی ہو. میرے محترم بزرگ ہو، نماز کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص آداب اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے. آداب کی بھی رعایت اور مستحبات تب کی بھی رعایت. آج جو ہے سنتیں چھوڑی جا رہی ہیں. ارتداد کسے کہتے ہیں؟ دین کا بہت بڑا حصہ تو بھائی سنتیں ہی ہیں. اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے. یہ محنت تو سنتوں کے زندہ کرنے کی ہے. ہاں، ہدایت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے. سنت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. اس لیے محترم بزرگ ہو، جتنا ہو سکے اتنی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. کوشش ہی نہیں کریں گے بھائی جیسے چاہے ویسے نماز پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. جیسے چاہیں گے ویسے بیٹھیں گے تو یہ بیٹھنا ہمارا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اس میں نفس آ گیا. اس میں کیا آ گیا؟ ہماری چاہت آ گئی. اللہ کیسا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو بھائی اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسے بیٹھنا چاہیے. اللہ کیسے چاہتے ہیں؟ بولو بھائی نماز میں کیا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ یہ سکھایا ہے. نماز تربیت کا راستہ ہے. سب سے بڑی تربیت ہاں بھائی محترم بزرگ ہو نماز کے راستے سے ہوتی ہے. ہاں، حدیث میں آتا ہے جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی. یہ محنت ہے محترم بزرگ ہو. ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیاب وہ ہوگا جس کی محنت صحیح ہوگی. ہاں تو میرے محترم بزرگوں دیکھو بھی اپنے سامنے دیکھو، اپنے برابر دیکھو کتنی جگہ خالی پڑی ہے. کون آئے گا یہاں پر؟ بھائی کون بیٹھے گا یہاں پر؟ بولو بھائی بولو نا، کون آ کے بیٹھے گا؟ اللہ ہمیں محترم بزرگ ہو دیکھو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں فکر عطا فرمائے. ہاں بہت عظیم مقصد ہے، معمولی مقصد نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں ہمارے سامنے مقصد ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے مقصد ہی نہیں ہے. آدمی میرے محترم بزرگوں کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے سامنے مقصد ہوتا ہے. مقصد ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے، مجھے کہاں پہنچنا ہے کہ نہیں؟ تو میرے محترم بزرگ ہو فرماتے ہیں کہ اس کام کا مقصد ہی یہ ہے. اس کام کا مقصد ہی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دنیا سے تشریف لے جاتے وقت دین کی اور دین کی محنت کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے یہ امت اس سطح پر آ جائے. یہ امت اس سطح پر آ جائے. اس محنت کا مقصد ہی یہ ہے. 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ہم سب جانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں
انہوں نے زندگی محترم بزرگوں صحابہ کے ساتھ گزاری ہے اور مدینہ طیبہ ہی کے اندر زندگی گزاری ہے، وہیں اپنی قبر بنائی ہے، جنت البقیع میں ان کی بھی بھائی قبر مبارک ہے۔ وہ فرما رہے ہیں، ہاں وہ فرما رہے ہیں میرے محترم بزرگوں کہ بھائی اس امت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس امت کے آخر میں آنے والے حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک وہی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس طریقے سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے، یعنی صحابہ کی۔ سمجھے بزرگوں، بھائی ہماری تعلیم کی کتابیں جو ہیں اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے میرے محترم بزرگوں۔ ہاں، جو کچھ کہنا ہوتا ہے، جو کچھ سننا ہوتا ہے، بھائی وہ تو عمل کے لیے ہوتا ہے، عمل کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو قبول فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اجتماع قبول فرمائے۔ ہاں اجتماع کا بھی بہت بڑا مقصد ہے، اجتماع کا بھی بہت بڑا مقصد ہے۔ ہاں میرے محترم بزرگوں، یہ نہیں کہ بھئی اجتماع ہے اور لوگ زیادہ جمع ہو جائیں، بڑا اجتماع ہو جائے اور پھر لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، یہ ہے ہی نہیں اجتماع کا مقصد۔ اجتماع سے پہلے ایک محنت ہے، اجتماع سے پہلے ایک محنت ہے، بھئی وہ ایسی محنت ہو جائے کہ جتنے بھی اجتماع میں شریک ہوں وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے۔ صحابہ کا اجتماع ایسا ہی ہوتا تھا، بھئی صحابہ والی محنت ہے تو صحابہ کا اجتماع ایسا ہی ہوتا تھا۔ اگر کوئی محترم بزرگوں، آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کے زمانے میں روکا جاتا تھا تو محترم بزرگوں، ہاں بھائی وہ روتا تھا، بچے تک روتے تھے، بچے تک روتے تھے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ اور کیا جذبہ تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، بھائی وہ جذبہ مطلوب ہے جو صحابہ کا جذبہ تھا۔ ہاں اس محنت سے وہی جذبہ، یہ محنت ہی جذبات کے بنانے کی۔ کون سے جذبات؟ بھائی جذبہ کون سا بنانا ہے؟ صحابہ والا، صحابہ والا کہ ہر صحابی اس نیت سے نکلتے تھے کہ مجھے اللہ کے راستے کی شہادت نصیب ہو جائے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ میرے محترم بزرگوں، ہاں واپس آتے تھے تو خوش نہیں ہوتے تھے، ہاں لیکن نیت یہی ہوتی تھی۔ ہاں اللہ پاک نے بھی میرے محترم بزرگوں اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، ہاں جس کا مفہوم ہے میرے محترم بزرگوں کہ وہ سچے ایمان والے ہیں، پکے ایمان والے وہ ہیں جو ہاں بھائی اللہ کے راستے میں جان دینے کے جذبے سے نکلتے ہیں میرے محترم بزرگ۔ اور ہر ایک کا یہی جذبہ ہوتا ہے، ہر ایک کا۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ پاک فرما رہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے جو ہمارے جو شہید ہو جاتے ہیں اور جو باقی رہ جاتے ہیں وہ اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا پھر ملے کہ بھائی ہم جو جذبہ ہے اسے پورا کریں، اللہ کے راستے میں جان دیں۔ یہ تو مقصد ہے محترم بزرگوں، اللہ کے راستے میں جان دینے کے جذبے سے نکلنا، جان دینے کے جذبے سے نکلنا، وقت پورا کرنے کی نیت سے نہیں۔ اللہ قبول فرما لے اپنے راستے میں۔
میرے محترم بزرگوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ آخر اس کام سے چاہتے کیا ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں اس کام سے؟ یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے اس سے آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو فرمایا میں اس محنت کے ذریعے سے پوری امت سے دو باتیں چاہتا ہوں، دو باتیں چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری امت جماعتیں بن کر، پوری امت جماعتیں بن کر ملک در ملک، شہر در شہر، قریہ در قریہ پھرنے کی سنت کو زندہ کر کے پائیدار کرتے۔ ایک بات تو میں یہ چاہتا، پوری امت سے، امت کسے کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں مرد، عورت اور بچے کو۔ امت کہتے ہیں مرد اور عورت اور بچے کو، یہ ہے امت۔ ہر گھر کے اندر پوری امت ہے، اس لیے ہر گھر کے اعتبار سے محنت ہے، ہر گھر کے اعتبار سے روزانہ محنت ہے، پوری محنت ہے کہ ہر ایک کے جذبات یہ بنے ہاں کہ میری زندگی کا مقصد اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں۔ تو ایک بات تو یہ چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ چاہتا ہوں کہ پوری امت، دوسری بات یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایمان والے کا دلی جذبات تو دل میں ہی ہوتے ہیں، جذبات تو دل میں ہی ہوتے ہیں، ہر ایمان والے کا، اور اس میں ایمان والیاں بھی داخل ہیں، اس میں ایمان والیاں بھی داخل ہیں، اس میں بچے بھی داخل ہیں، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ دوسری بات یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایمان والے کا دلی جذبہ بھائی یہ بن جائے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے راستے میں جان دینے کے سوا دوسرا کچھ نہیں۔ میری زندگی کا مقصد اللہ کے راستے میں جان دینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں اس مبارک محنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اونچی محنت ہے، نبیوں والی محنت ہے، نبیوں والی محنت ہے، سردار الانبیاء والی محنت ہے، میرے محترم بزرگوں، صحابہ والی محنت ہے۔ یہ محنت اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے ہمارے زمانے میں اسی لیے زندہ فرمائی ہے، اسی لیے زندہ فرمائی ہے، پورے عالم کے اعتبار سے، پورے عالم کے اعتبار سے اور پوری امت کے اعتبار سے، یعنی ہر مرد کے اعتبار سے، ہر عورت کے اعتبار سے اور ہر بچے کے اعتبار سے یہ محنت اس لیے زندہ فرمائی ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہر ایمان والا محنت کر کے اپنے ایمان کو کامل بنائے۔ کیسا بنائے؟ کامل بنائے۔ تو بھائی کامل ایمان اس لیے بنانا ہے کہ اللہ کا مطالبہ ہر ایمان والے سے کامل ایمان کا ہے، اور جتنے بھی وعدے ہیں اللہ کے، جتنے بھی وعدے ہیں ایمان پر اللہ کے، وہ کامل ایمان پر ہیں، تھوڑے ایمان پر نہیں ہیں۔ ایمان تو ہے ہمارے پاس لیکن بھائی تھوڑا ہے، تو تھوڑا ایمان بھائی پورے دین پر نہیں چلاتا، بلکہ تھوڑا ایمان خواہشات پر چلاتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ خواہشات پر کیسے چلاتا ہے؟ محترم بزرگوں، ایک طرف دل کی کوئی چاہت ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے۔ ایمان اگر کامل نہیں ہے تو حکم چھوڑ دیا جائے گا اور خواہش پوری کر لی جائے گی، حکم چھوڑ دیا جائے گا
اور جو دل چاہتا ہے وہ پورا کر لیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں، محنت ہے اللہ نے دی ہے آسان سے آسان تر کر کے۔ وہ قربانیاں جو نبیوں نے دی ہے نبیوں والی محنت، اللہ تعالیٰ محترم بزرگوں نتیجہ وہی لائیں گے جو نبیوں کی محنت سے آیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آیا ہے، جو صحابہ کی محنت سے آیا ہے، نتیجہ وہی لائیں گے اللہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ لائیں گے، اس سے بھی زیادہ لائیں گے کہ بھئی آخر زمانے میں میرے محترم بزرگوں یہ وعدے ہیں، حدیث پاک میں ہیں کہ بھئی آپ یہ دیکھیے کہ اس کام کو مقصد بنا کر کے جو کریں گے، سمجھے صاحب، تو ان کو اللہ تعالیٰ 50 صحابہ کے برابر اجر عطا فرمائیں، 50 صحابہ کے برابر اجر عطا فرمائیں۔ تو صحابہ نے یہی سوال کیا کہ 50 کے برابر اجر عطا فرمائیں، تو صحابہ نے یہی پوچھا ہے نا، ہم سنتے رہتے ہیں محترم بزرگوں کہ بھئی ان میں کے 50 یا ہم میں کے 50، تو کیا جواب دیا؟ تم میں کے 50 کے برابر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا محترم بزرگوں، یعنی یہ کہ نوازنے کا اللہ تعالیٰ کتنا نوازنا چاہتے ہیں اور کتنی رعایت کی جا گئی، اور رعایت اسی لیے ہے کہ محترم بزرگوں اس وقت میں بھائی امت کمزور ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے، اور کمزوروں کی رعایت کی جاتی ہے، کمزوروں کی رعایت کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں نہیں آتا کہ تم کو جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، اور تمہارے جو ہے نا اخلاص والوں کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ تو دیکھ لو محترم بزرگ، ہاں آسان سے آسان تر کر کے یہ محنت عطا فرما دی۔ اگر ہم اس محنت کو جیسا کہا جا رہا ہے میرے محترم بزرگوں اس طریقے سے کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے محترم بزرگوں 100% دین پوری حقیقت کے ساتھ ہر ایک کی زندگی میں زندہ فرما دیں گے۔ 100% دین اللہ زندہ فرمائے، پورا دین زندہ فرمائے، اللہ فرمائیں گے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ لیکن اس کے لیے بھائی محنت سبب ہے، نبیوں والی محنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، مقامی محنت جو ہے یہ نبیوں والی محنت ہے، مقامی محنت جو ہے یہ نبیوں والی محنت ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر کے محنت کرنا یہ سردار الانبیاء والی محنت ہے۔ اسی سے ساری دنیا کے اندر ماحول بنے گا، مقامی محنت سے مقام پر ماحول بنے گا، اور وہی اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنے سے جہاں جہاں محنت ہوگی محترم بزرگوں، بلکہ محنت جہاں کہیں بھی ہوگی اگر صحیح طریقے سے ہوگی اس کے اثرات اللہ تعالیٰ بھائی سارے عالم پر ڈالیں گے، سارے عالم پر ڈالیں گے، سارے عالم پر ڈالیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، سمجھے صاحب، میواتی حضرات بھائی وہی جو ہے اصل محنت کا میدان بنے، اور وہ کیسی قوم تھی اس کا اس وقت میں ہاں بھائی دیکھو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایسی گری پڑی قوم پر ہاں بھائی دیکھو یہ محنت کی گئی، اور وہ قوم محترم بزرگوں ہر اعتبار سے اللہ پاک نے ان کو زبردست صفات سے نوازا، ہر اعتبار اس محنت، کیونکہ محنت ہی صفات کی ہے۔ محنت کون سی ہے؟ محنت ہی صفات کی ہے میرے محترم بزرگوں۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے میرے محترم بزرگوں کہ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم میں سے بہت سے حضرات ہیں ہے نا بھائی، ہمارے یہاں بھی بیلگام میں بھی تشریف لائے تھے، ہاں، اور محترم بزرگوں بلکہ کئی مرتبہ تشریف لائے ہوں گے میرے محترم بزرگوں،
وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گشت میں بھیجا کرتے تھے، ہمیں گشت میں بھیجا کرتے تھے، اور جب ہم گشت کر کے آتے تو کیا گشت ہمارا بس ایسا ہی گشت ہوتا تھا جیسے کہ بچے گلی ڈنڈا کھیل کر کے آتے ہیں۔ لیکن ہم جب واپس آتے تھے تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ بھائی واہ 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 واہ، آج تمہارے گشت کی وجہ سے ہاں بھائی یہ ہے کہ بھائی برطانیہ کے اوپر جو ہے سر کے اوپر ہتھوڑا پڑا ہے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ محنت کا جائے وقوع کہیں بھی ہو اس کے اثرات اللہ پورے عالم پر ڈالتے ہیں۔ نسبت ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھائی ہر عمل کا اثر بشرطے کے عمل بھائی دیکھو صحیح ہونا چاہیے، ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے بھی عمل صحیح ہوگا تو عمل کرنے والے کے بھائی سارے عالم پر پڑیں گے تو سب آدمی جو کچھ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے آدمی اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، کہ بھئی جو بھی کوشش کرے گا وہ کوشش تو اپنے لیے ہی کرے گا، واللہ غنی عن العالمین، یہ تو ایک ہیں اللہ تعالیٰ تو سارے عالم سے بلکہ سارے عالموں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی محنت کی ضرورت نہیں، ہاں جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ اللہ نے تو دیکھو میرے محترم بزرگوں یہ محنت عطا فرمائی ہے، اگر اس محنت کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اگر اس محنت کو صحیح ترتیب سے کیا جائے گا اور اصولوں سے کیا جائے گا، اصولوں سے، میرے محترم بزرگوں بس یہاں کمی ہو رہی ہے، یہاں کمی ہو رہی ہے میرے محترم بزرگوں۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول کہتے ہی بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کو کہتے ہیں، سیرت کو کہتے ہیں، اصولوں سے کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اصولوں سے کیا جائے گا تو صدیوں میں آنے والی خیر سالوں میں آ جائے گی، صدیوں میں جو خیر نہیں آ رہی ہے بس چند سالوں کے اندر آ جائے گی۔ اور دیکھو خیر سے مراد کامل خیر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کوئی لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو وہ جو ہے نا اس سے مراد اس کا کمال ہوتا ہے، جیسے ایمان پر اللہ کے وعدے ہیں، کائے پر وعدے ہیں؟ ارے بھائی کائے پر وعدے ہیں؟ ایمان پر ہیں کہ نہیں؟ تو کون سے ایمان پر ہے؟ کامل ایمان پر ہے۔ بھائی نماز پر اللہ کے وعدے ہیں تو کون سے نماز پر وعدے ہیں؟ بھائی ہماری جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس پر جو ایمان ہمارا ہے اس پر اگر اس پر وعدے ہوتے تو محترم بزرگوں ہر وعدہ پورا ہو کے رہتا۔ ہاں وہ تو محنت ہے کہ بھئی ایمان بھی بنانا ہے اور محنت سے یقینی طور پر بنے گا۔ محنت دی ہی اس لیے ہے، صحابہ والی محنت۔ صحابہ فرماتے ہیں پہلے ہم نے ایمان سیکھا، فرماتے نہیں فرماتے پہلے ہم نے کیا سیکھا؟ ایمان سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا یعنی دین سیکھا، اس کے بعد کیا سیکھا؟ دین بعد میں آئے گا، اور یہی راستہ ہے میرے محترم بزرگوں۔ اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ بھئی ہماری اس محنت کے اندر مسائل سے پہلے فضائل ہیں۔ مسائل سے پہلے کیا ہیں؟ بولو بھئی کیوں؟ اس لیے کہ فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے، فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور فضائل پر محنت ایمان پر محنت ہے، فضائل پر محنت ایمان پر محنت ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائی دیکھو صحابہ نے
ایمانیات کو سنا ہے، سن کر سیکھا ہے۔ کیونکہ صحابہ کے بعد، صحابہ کے زمانے میں پڑھنے کی لائن کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی حدیث پاک کی کتاب نہیں تھی، کوئی قرآن پاک کتابی شکل میں نہیں تھا۔ ہاں، صحابہ نے تو سینہ بسینہ سیکھا ہے سارا کر۔ کیسے سیکھا ہے؟ سن کر سیکھا ہے، اور جس کو بھی سکھایا ہے سنا کر سکھایا، گھر والوں کو بھی، ارے بولو بھائی، بچوں کو بھی۔ بھائی صحابیات کیسی بنی؟ بھائی یہ تو جو کچھ سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو بہو اسی کو گھر میں جا کر کے سنایا ہے، تو وہی اثر ان کے اوپر بھی پڑا ہے جو اثر صحابہ پر سننے سے پڑتا تھا۔ تو محترم بزرگوں، بیٹھنا کیسا تھا، سننا کیسا تھا، دیکھنا کیسا تھا، یہ سب محفوظ ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب محفوظ ہے میرے محترم بزرگ۔ بس اس کے مطابق بھائی بیٹھنا ہے جیسے صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اس کے مطابق سننا ہے جیسے صحابہ سنا کرتے تھے، اسی طرح دیکھنا ہے جیسے صحابہ دیکھا کرتے تھے میرے محترم بزرگوں۔ لہذا وہی نتیجہ آئے گا، وہی نتیجہ آئے گا۔ ہم سنتے ہیں لیکن نتیجہ اس لیے نہیں آ رہا، جو جتنے آداب کے ساتھ سنے گا اتنا اس کے اندر محترم بزرگوں جو وعدے ہیں اللہ کے وہ پورے ہوتے چلے جائیں۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، دیکھو یہ محنت ہے، ہمارا یہ اجتماع ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے انتہا قبول فرمائے۔ اور بھائی جو مقصد ہے اجتماع کا، اللہ پاک اپنے کرم سے، اللہ نے جس اپنے کرم سے اور جس فضل سے اور جس اپنی قدرت سے اس محنت کو سارے عالم میں زندہ فرمایا ہے، بھائی اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے کہ وہ ہمارے اس اجتماع کا جو مقصد ہے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے بھائی بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا؟ بولو بھائی، بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا؟ اللہ تو جو کچھ کرتے ہیں اپنی قدرت ہی سے کرتے ہیں، لیکن اس میں محترم بزرگوں ہماری نیتوں کو بھی دخل ہے اور ہمارے عمل کو بھی دخل ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ان کی نیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ان کی نیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور بندے کو وہ دیا جائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ بندے کو وہ دیا جائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ دیکھا آپ نے حدیث پاک میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل میں کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی دل میں محترم بزرگوں دل کا جذبہ دیکھتے ہیں۔ کیا جذبہ ہے؟ کیا داعیہ ہے؟ ہاں، کیا داعیہ ہے؟ کس جذبے سے بندہ نیت کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ ہاں، تو دل میں بھائی صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اور کوئی جذبہ نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اور اللہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، اللہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ بھائی جذبہ صحیح نہیں ہو۔ نیت کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ بھائی اپنے محبوب کے طریقے پر عمل نہ ہو۔ کسی نبی کے